جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں خوش آمدید آپ کو۔ آج خبروں کے حوالے سے بڑا اہم دن ہے اور ہمارے پاس ایک بہت زبردست پینل ہمیں جوائن کر رہا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب ایک مختصر عرصے کے لیے ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں اور ہمیں اور دیگر گیسٹ بھی جوائن کر رہے ہیں۔ سولنگی صاحب میرے ساتھ حسب معمول موجود ہیں۔ سولنگی صاحب، آپ کا سوال تھا سیٹھی صاحب کے لیے، پلیز گو ہیڈ، اور پھر ہم سیٹھی صاحب کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے، انہوں نے ایک اور شو میں جانا ہے، اس کے بعد یہ آئیں گے تو ان سے ذرا جو ہے ٹف قسم کے سوالات پوچھیں گے۔ جی سولنگی صاحب۔ شکریہ سیٹھی صاحب چند منٹ کے لیے ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے۔ میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ آپ پچھلے سال اکتوبر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ پہ ہنستے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے، ٹرولنگ کمپینز کرتے تھے۔ آج جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے اس کے بعد اب آپ کے ہنسنے کی باری ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم سب پریشان بھی ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ سچویشن کافی سنجیدہ ہے اور خطرناک سے ایک موڑ پہ پہنچی بھی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت آئین کو کے تحفظ کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی آئین کو فالو کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچویشن اس وقت ایک خطرناک موڑ پہ پہنچی ہوئی ہے۔ ہمیں ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ آئین کا تقاضا لے کے اور آئین کے مطابق سب کچھ ہو۔ جی آپ نے جو خطرے کی بات کی، تو کیا کوئی خطرناک کام کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہو گیا۔ ان کے جو اتحادی ہیں ان میں سے کم از کم 15 لوگوں نے اعلان کر دیا اور کہ ہم جا رہے ہیں، اور میری اطلاع یہ بھی ہے چڑیا کی آج کے وہ عنقریب بہت جلدی پنجاب کے اندر بھی حکومت کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا ہے 28 سے پہلے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس کے اندر آلریڈی بہت سے ایم این ایز ان کے پہنچ گئے ہیں، اور اگر آپ یہ سب کو گن لیں تو 200 کے اوپر نمبر چلا جاتا ہے، اور میری پیشن گوئی ہے کہ ہر روز یہ نمبر بڑھے گا۔ تو اب خان صاحب اس کو تسلیم کریں تو ختم ہو جاتی ہے بات آئین کے مطابق، مگر اگر تسلیم نہیں کرتے تو پھر وہ بہت سے اقدامات کر سکتے ہیں ایگزیکٹو اتھارٹی کے ساتھ، جس کے ساتھ گن پڑ سکتا ہے، تشدد ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو سکتے ہیں، عدالتوں کے اندر فوج کی مداخلت، بہت سی چیزیں پھر ممکن ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے جو حالات ہونے جا رہے ہیں، خان صاحب کی حکومت گر چکی ہے، اب وہ ایک غیر آئینی طور پر اپنے آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے پرولونگ کر سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ملک کا اور آئین کا بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ جی رضا جی، میں بس آئی نو سیٹھی صاحب نے جانا ہے، تو سیٹھی صاحب تھوڑا سا یہ وضاحت کر دیں، آئی نو آپ کے پاس صرف 1-2 منٹ ہے، کہ کیا ایسا خطرناک موڑ جو آپ نے ذکر کیا ہے، اور چونکہ پھر آپ دوبارہ جب آتے ہیں تو ہم آپ سے تفصیل بھی لے لیں گے، کیا کر سکتے ہیں خان صاحب؟ خان صاحب گورنر رول کی کچھ سوچ کر رہے ہیں اس وقت، جو کہ اتنا آسان نہیں ہے، مگر پریزیڈینشل آرڈیننس، پریزیڈینشل ایمرجنسی، اور شاید کوئی بلیک میلنگ قسم کے ویڈیوز، ہر قسم کی چیز وہ سوچ رہے ہیں اس وقت۔ کیا وہ فائنل فیصلہ کرتے ہیں کس طرف جانا ہے، وہ اب میں نہیں کہہ سکتا، مگر جو بھی فیصلہ کریں گے، اگر وہ یہ فیصلہ ہوگا کہ جو اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے، آلریڈی باہر کامیاب ہو چکا ہے، اگر اس کو تھوارٹ کرنے کی کوشش کریں گے، روکنے کی کوشش کریں گے، وہ غیر آئینی طریقہ ہوگا اور اس کے ساتھ اس کے بڑے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ میں I'll come back to you in about 10 minutes. Please, thank you سیٹھی صاحب, thank you for joining us. جی ناظرین، ہمیں کامران یوسف صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، ہمارے بہت زبردست پولیٹیکل کومنٹیٹر، ماہر معاشیات بھی ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں اکانومی پہ، آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن آج ان سے بات ہوگی سیاسیات کی، چونکہ یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی زوردار قسم کی ٹویٹس کر رہے ہیں صبح سے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں۔ جی کامران صاحب، کیا ہو رہا ہے آپ کے شہر؟ کامران کی جو نمبواں دی جوڑی ہے اس میں شہباز رانا معاشیات پہ فوکس کرتے ہیں، کامران زیادہ تر ان کی توجہ، ان کی عقابی نظریں شہرزاد ہوٹل اور فارن آفس اور سیاست اور اس پہ زیادہ رہتی ہیں۔ یہ کامران بڑا چھپا رستم ہے آپ کو سولنگی صاحب، یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے بڑے اداروں کو جو ہے نا وہ جا کر تو رپورٹ بہت کر چکا ہے، اس حوالے سے میں نے کہا جی کامران سچویشن۔ آئی تھنک سچویشن تو ہمارے سامنے ہی ہے، مجھے لگتا ہے کیا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو 75 ایئرز میں ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے، مطلب ایک ہی اسکرپٹ ہے،
یہ ضرور آج وہ نجم سیٹھی صاحب سے بات کر رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب اب کوئی غیر آئینی کام کر سکتے ہیں یا لنگر آن کر رہے ہیں. بٹ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ شاید عمران خان, یہ جو اوور آل ہمارا ایک پرابلم ہے وہ ایک سمٹم ہے, جو روٹ کاز ہے وہ تو کہیں اور ہے. میرے خیال میں اس پہ بھی ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے. اور جو بھی جس طریقے میں آج جو سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوتا رہا, جو منحرف پی ٹی آئی کے اراکین ہیں, جس طرح انہوں نے مختلف چینلز کے جو اینکرز ہیں ان کو انٹرویوز دیے, یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن جو حقیقت ہے, آئی تھنک صحیح وقت پہ صحیح بات کرنا یہ بہت ضروری ہے اصول کے اوپر. یہ میرے خیال میں غلط بات ہے. اگر جو منحرف اراکین ہیں ان کو اپنی جماعت کے ساتھ کوئی گلا شکوہ ہے تو بہتر ہے کہ ان کے اندر اتنی ہمت ہے, ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے, استعفیٰ دینا چاہیے. لیکن کیونکہ تحریک انصاف خود آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ کوٹ اینڈ کوٹ یہ جو ڈرٹی پالیٹکس 2011-12 سے یہ سفر شروع ہوا, اور جو جائز ناجائز حربہ وزیر اعظم عمران خان کو جب وزیر اعظم نہیں تھے ملا اقتدار تک پہنچنے کے لیے انہوں نے اپنایا, اور پوری ایک اس کی تاریخ ہے. تو پھر آج جب وہی دوائی جو پہلے وہ دوسروں کو پلاتے تھے, دوسروں کے ساتھ مل کے وہ اقتدار تک پہنچے, تو وہی دوائی آج اپوزیشن جو ہے کسی اور کے ساتھ مل کے ان کو پلا رہی ہے. تو اس پہ جو اپوزیشن جو گورنمنٹ کے اراکین ہیں ان کو اتنا رونا نہیں چاہیے, چیخنا نہیں چاہیے. میرے خیال میں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس ریالٹی کو کہ اس ملک کے اندر جو فیصلے ہیں وہ کہاں پہ ہوتے ہیں. یا تو یہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں کم از کم ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے آگے چل کے, کہ آئندہ کسی بھی اس طرح کی جو ڈرٹی پالیٹکس ہے اس کا حصہ نہیں بننا. لیکن اگر بننا ہے تو پھر یہ رونا دھونا میرے خیال میں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. تو انیشلی تو میں اپنا یہی تبصرہ دوں گا. جی وہ اچھی بات آپ نے کہی کہ رونا دھونا تو بہت ہے. ابھی تو میں نے تو یہ دیکھا کہ انہوں نے ایکسپریس وہ سوری ایک ٹی وی چینل کے اوپر, ایکسپریس نہیں کسی اور چینل کے اوپر, شہباز گل صاحب نے تو بہت ہی غیر مناسب اور غیر مہذب زبان استعمال کی رمیش کمار کے لیے جو پی ٹی آئی کے غلیظ زبان استعمال کی. ہاں بہت غلیظ بالکل. اور مطلب اس لیول پر ڈسکورس آ گیا ہے. اور آپ نے بالکل کامران صحیح کہا ہے کہ یہ بات کوئی بھی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ہارس ٹریڈنگ یا اس طرح کے غیر جمہوری جو عمل ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرے. لیکن یہ گورنمنٹ جس طرح بنی تھی 2018 میں وہ سب کے سامنے ہے. اور یا یہ سوال آج ضرور بنتا ہے کہ جس طرح سے یہ بنی تھی اس وقت یہ ان لوگوں کے ایتھکس اور موریلٹی کہاں تھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. بہرحال چلیے وہ پرانی بات ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ سندھ ہاؤس میں جو ہے یہ کتنے لوگ موجود ہیں اور گورنمنٹ کی اب کیا اسٹریٹجی ہوگی. میں نے یہ بھی سنا کہ شاید وہ سندھ ہاؤس کے اوپر کوئی یوز آف فورس کر سکتے ہیں. سندھ میں گورنر راج کی جیسے کہ باتیں شیخ رشید صاحب نے آلریڈی کہہ دی ہیں. ان معاملات کے اوپر کیا آپ کا خیال ہے اور کیا بز ہے اسلام آباد میں؟ پھر میں سولنگی صاحب سے بھی یہی سوال پوچھوں گا. جی آئی تھنک جہاں تک گورنر راج کی ہے یا سندھ ہاؤس کے اوپر کوئی گورنمنٹ دھاوا بول دے گی تو اس سے تو مشکلات مزید بڑھیں گی. کیونکہ میرے خیال میں ایک وجہ آج یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمام صحافیوں کو اور اینکرز کو سندھ ہاؤس کا ایکسس دیا گیا, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان بھی اور تحریک انصاف خود بھی یہ کہہ رہی تھی کہ شاید جو کچھ پی ٹی آئی کے اراکین ہیں ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اگر ان کو یرغمال بنایا ہوتا تو شاید پھر اس طرح صحافیوں کو ان تک رسائی نہ دی جاتی, ایکسس نہ دیا جاتا. ان کو خریدا جا رہا ہے. مثلا مجھے ڈیٹیلز تو نہیں پتا ہے, مثلا ایک جو رکن ہے پی ٹی آئی کے جو اب منحرف ہو گئے ہیں, نور عالم خان صاحب, وہ اس سے پہلے بھی اپنی حکومت کے اوپر تنقید کرتے رہے. وہ مہنگائی ہو, معاشی پالیسیاں ہوں, سب کچھ ہو, اور وہ ایک ارب پتی ڈکلیئرڈ ہیں, ارب پتی ایک سیاستدان. تو کیا ان کو پیسوں سے آپ 7-8 کروڑ 20 کروڑ سے آپ خرید سکتے ہیں؟ یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے.